بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ قبریں پیغام فنا دیتی ہیں۔ اے عاشقان رسول، موت سر پر کھڑی ہے۔ قبرستان میں آئے دن نئی قبروں کا اضافہ ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے۔ ہم میں سے کون کس وقت موت کی سیڑھی اتر کر قبر کی گہرائی میں جا پہنچے گا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے تو ایک ترتیب یعنی کہ سیکوینس سے ہیں، یعنی پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا دنیا میں آتا ہے، مگر مرنے کی بھی یہی ترتیب ہو یہ ضروری نہیں۔ بہت دفعہ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان جدائی کا صدمہ دے جاتی ہے۔ ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، تو کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے جا ملا ہوگا۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیزوں کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے، پھر ہمارا بھی قبر کے اندر بسیرا ہوگا، اور وہ تنہائی کا گھر ایک دن ہمارا مستقل مسکن یعنی رہنے کی جگہ بننے والا ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ دوستو، قبر کا ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں قبرستان گیا، میری نظر ایک قبر کے کتبے پر پڑی۔ اس پر یہ عبرتناک اشعار لکھے تھے: میرے عزیز میری قبر کے قریب سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے وراثت سے اپنے حصے لیے اور راحت پائی۔ آہ میرے عزیز کتنی جلدی مجھے بھول گئے۔ تو دوستو، کیسی عبرت کی بات ہے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد چند دن رونا دھونا ہوگا، کل شریف کا ختم، پھر 7واں 40واں، کچھ عرصہ قبر پر آنے اور فاتحہ پڑھنے کا سلسلہ بھی ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں سے ہمارا خیال تک اتر جائے گا۔ چند سال ہماری قبر کا نشان رہے گا، پھر رفتہ رفتہ وہ نشان بھی مٹ جائے گا، اور ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کام مال و زر نہیں آئے گا کچھ بھی، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا۔ تو دوستو، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور واقعی فانی ہے، موت آنی ہے اور ضرور آنی ہے۔ جب ہم دنیا میں آ گئے، اب موت کو گلے سے لگانا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ ہے، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، ہم یہ حقیقت جانتے ہیں، مگر افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر موت کو ایسے بھولتے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہم موت کو بھولتے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولے گی۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ تشریف لاتے اور غور سے دیکھتے ہیں ان میں سے جس کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہو، میں نے تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو گائز آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ قبریں پیغام فنا دیتی ہیں، ہم اسی پر مزید نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔